بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نعت کے بقایا اشعار کا مطالعہ کریں گے، اور آج ہماری جو نعت ہے وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 97 پر نعت درج ہے، اور اس کے جو آخری دو شعر ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب آلات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اب یہ شاعر کی خوبصورتی ہے کہ وہ خیر البشر کو کہیں ردیف کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کہیں وہ خیر البشر کو شعر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خیر البشر کو ایک صدا کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر البشر کے نام سے پکار رہا ہے، اور یہ سوال نہیں ہے کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب آلات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دعا ہے یا ایک التجا ہے، التجا اس کے لیے مناسب نام ہے۔ ملت بیضا سے مراد مسلمان قوم ہے۔ اوج کمال کے معنی ہیں بہت زیادہ ترقی کرنا۔ یہاں اوج کمال سے مراد، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ پھر اوج کمال، کہ مسلمانوں کو وہ ترقی کب ملے گی، مسلمانوں کو وہ مقام کب ملے گا جو اس سے پہلے ان کو حاصل رہ چکا ہے۔ اب اس میں شاعر امت مسلمہ کی مجموعی کیفیت کا رونا رو رہا ہے۔ شعر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سامنے اس کے چند الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بین السطور، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین دا لائن، ایک مفہوم کا پورا ایک سمندر ہوتا ہے، ایک پورا مضمون ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہتا ہے کہ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، اب ایک پھر سے اس نے لفظ پھر استعمال کرنے سے، یہاں پر پھر کے معنی ہے دوبارہ، تو اس نے وہ پوری ایک داستان اس ایک مصرے میں سمو دی ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور پھر اس کے بعد روز بروز اسلام بھی ترقی کرتا گیا اور ریاست مدینہ بھی ترقی کرتی گئی، اور اس کے بعد اصحاب رسول، دیگر جو مسلمان حکمران ہمارے آئے، انہوں نے اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ اسلامی سلطنت کی جو حدیں تھیں وہ بہت دور دور تک پھیل گئیں۔ تو وہ جو ترقی تھی کہ مسلمان 3 براعظموں میں حکومت کر رہے تھے، 3 براعظم ان کے زیر نگین تھے، اور ایک یہ صورتحال ہے کہ اب مسلمان اپنا ملک تو رکھتے ہیں، اپنی سرزمین تو رکھتے ہیں، لیکن اس سرزمین پر حکم کسی اور کا چلتا ہے، قانون کسی اور کا چلتا ہے، مرضی کسی اور کی چلتی ہے۔ تو یہ اسلام اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے ایک خطہ زمین حاصل کر لیا، ایک قطعہ زمین حاصل کر لیا، ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا، اور پھر اس میں آپ
خدا کے احکامات، رسول کے احکامات تو نافذ نہ کریں اور نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کی تابعداری کریں۔ اقوام متحدہ کے جو فرامین ہیں وہ چاہے ہماری اسلامیات سے ٹکراتے ہوں، ہماری اسلامیات سے متصادم ہوں، ہم ان کو اپنے ملک میں لاگو کرتے پھریں۔ یہ اس اسلام کا، اس ریاست مدینہ کا اس اسلامی ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ OIC مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، اقوام متحدہ کے طرز پر تمام مسلمانوں نے اس میں اپنی ایک الگ تنظیم بنائی ہوئی ہے جس میں تمام اسلامی ممالک ہیں۔ اس میں کبھی اگر OIC نے مثبت کام کیا ہوتا تو فلسطین آج تک آزاد ہو چکا ہوتا، کشمیر آج تک آزاد ہو چکا ہوتا، افغانستان اتنا تباہ اور برباد نہ ہوتا، سعودی عرب اور یمن کی حکومتیں آپس میں باہم ٹکراتی نظر نہ آتی، ایران اور عراق 8 سال آپس میں لڑائی لڑتے رہے، یہ نہ ہوتا۔ یہ تمام باتیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو صرف مسلمان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، لیبیا ہو، آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ایک گروہ دوسرے مسلمانوں کے گروہ کو نیچا دکھانے کے لیے قتل عام کر رہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر یہ اس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اسلام کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں، اے خانہ کعبہ تیرا بہت مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن ایک مومن کے خون سے زیادہ نہیں۔ جب ایک مومن کی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے تو ہم اس کو کیوں یوں بے دریغ قتل عام کرتے پھرتے ہیں؟ اس میں شاعر ایک التجا کرتا ہے کہ مسلمان لوٹ کر اس صراط مستقیم پر کیوں نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑتے، تمام آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بلہا کر ایک اسلامی جھنڈے تلے کیوں نہیں آ جاتے۔ 95% جو مسائل ہیں ان پر اتفاق ہے، 5% تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم 5% جو اختلافات ہیں ان کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دشمنوں کو ہمارے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان نہ بھی پہنچائے، ہم نے ایک دوسرے کے اتنے گلے کاٹ دیے ہیں کہ دشمن کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گزشتہ 2, 3, 4 سالوں میں جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا گیا ہے جہاد کے نام پر جہادی تنظیموں نے، وہ دیکھ لیں، اتنا تو کبھی دشمن نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہاں پر جو شاعر ہے وہ دراصل تلقین کر رہا ہے کہ یہ تمام مسلمان ایک ہیں، ان کو جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کر 1400 سال پہلے کے جو مسائل ہیں وہ آج تو حل نہیں ہو سکتے۔ اگر 1400 سال میں حل نہیں ہوئے تو آج بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کو چھوڑ کر آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے یہ روشن مثال ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دراصل اس شعر میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ مسلمان بھٹک گئے ہیں، وہ اپنی منزل سے بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن اس ملت کی قسمت میں جو ایک رات آ گئی ہے اس کی صبح تو آئے گی، لیکن وہ تب آئے گی جب مسلمان آپس کے اختلافات بلا کر اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو پھر کوئی دشمن ان کا بال بیکار نہیں کر سکے گا، اور پھر ان کو وہی ترقی ملے گی، وہی عہد ملے گا، وہی مقام ملے گا۔ اگلا شعر ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ اب اس میں بے نوا، بے بس،
مجبور اور طائب، شاعر کا نام ہے حفیظ طاہب. تو عام طور پر ہماری نعت میں کوئی نہ کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے اسے بطور استغاثہ استعمال کیا ہے. شاعر فریاد کرتا ہے، شاعر دعا کرتا ہے. تو اس جو مقطع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں شاعر ایک استغاثہ پیش کرتا ہے، ایک فریاد پیش کرتا ہے. اب میں نے کہا ہے کہ یہ آخری شعر مقطع ہے. تو ایک تو یہ مقطع کی تعریف یہ ہو گئی کہ چونکہ اس نعت کا انداز غزل کا ہے، غزل میں مطلع اور مقطع ہوتا ہے، تو مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں، مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ مطلع پہلا شعر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں. جیسے کہ اس نعت میں ہم دیکھتے ہیں یہ غزل کے سٹائل میں لکھی گئی ہے. اس کے پہلے دونوں مصروں میں، شعروں میں نہیں، میں مصروں کی بات کر رہا ہوں، پہلے مصرے میں بھی قافیہ موجود ہے، ردیف موجود ہے، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ موجود ہے، ردیف موجود ہے. جیسا کہ پہلے شعر کی جو مطلع کی جو میں نے خاصیت بیان کی ہے کہ صرف پہلا شعر ہونا کافی نہیں ہے، اس کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ بھی موجود ہو. اسی طریقے سے مقطع کا آخری شعر ہونا کوئی مقطع کی تعریف نہیں ہے. مقطع کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تفصیلی بات ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ مقطع ہے. در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر. شاعر عاشق رسول ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنی حاضری کی درخواست پیش کر رہا ہے. لیکن اس نے یہاں جو مرکبات، جو تراکیب استعمال کی ہیں، اس سے یا جو علامتیں استعمال کی ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاعر کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں روپے پیسے کے بغیر حج عمرہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس نے جو کہا ہے کہ بے بالوں پر، ایک ایسا پرندہ جس کے پر ہی نہیں ہے، بال ہی نہیں ہے، وہ اڑ تو نہیں سکے گا. تو مراد یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے رسول خدا، میں آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کے روضہ مبارک پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو لیکن یہ تو دنیاوی ایک صورت حال ہے. جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں بلانا چاہیں، جس کا وہاں سے بلاوا آ جائے، اس کے لیے سارے انتظامات خود بخود ہوتے جاتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن میں جو گھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بلاوا آ گیا اور پھر ان کے وسائل بنتے گئے اور وہ اپنے مقصد میں اپنی کامیاب ہو گئے اور اپنی منزل روضہ جو رسول ہے وہاں انہوں نے اپنی حاضری لگوائی. اس میں شاعر جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے پاس مال دولت روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں کوئی صاحب جائیداد نہیں ہوں، لیکن یہ شرط نہیں ہے. شرط تو یہ ہے کہ آپ جب مجھے بلائیں گے، آپ جب میرا نام پکاریں گے، آپ کی طرف سے جب مجھے بلاوا آئے گا تو پھر خود بخود اسباب بنتے چلے جائیں گے. تو اے اللہ کے رسول، میں اس امید پر بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ کی طرف سے بلاوا آئے، آپ کی طرف سے اجازت آئے اور میں آپ کے دربار میں پیش ہو کر، حاضر ہو کر سرخرو ہو جاؤں. پیارے بچوں، آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اگلے کسی لیکچر میں ہم انشاءاللہ کسی نثری
کسی نثر پارے کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.